بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کل سر کے بالوں کی عجیب و غریب کٹنگ کے سلسلے چل رہے ہیں، کیا بڑے، کیا نوجوان، کیا چھوٹے، کہیں سے بال موڑ دیے جاتے ہیں، کہیں سے بال چھوڑ دیے جاتے ہیں، اطراف سے بال موڑ دیے جاتے ہیں، سر کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں، پیچھے سے گدی سے بال موڑ دیے جاتے ہیں، آگے سے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا سائڈوں سے موڑ دیے جاتے ہیں، اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا بالوں کو موڑ کر لکیریں درمیان میں کھینچ دی جاتی ہیں، جس طرح زیبرے کی لکیریں ہوتی ہیں تو اس طرح کی لکیریں کھینچ دی جاتی ہیں اور عجیب طریقے سے بالوں کو جو ہے وہ سے کی طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے اوپر کی طرف۔ تو اس طرح کی مختلف قسم کی کٹنگ کرانا یہ حرام، ناجائز اور گناہ ہے۔ اس حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات عالیہ سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث ابو داؤد حدیث شریف نمبر 4195، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو سر کے مکمل بال مونڈ دو یا مکمل بال چھوڑ دو۔ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے، اگر آپ نے سر کے بال مڈانے ہیں تو مکمل سر کے بال مڈائیں، یہ نہیں کہ کہیں سے مڈا دیے کہیں سے نہ مڈائے، مکمل سر کے بال مڈوا دیں، یعنی مکمل گنجے بن جائیں، 1 نمبر یا 1/1 گنجے بن جائیں، یہ نہیں کہ 1/4 1/3 1/2 گنجے بنے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کہیں سے بال موجود رہتے ہیں اور کہیں سے گنجا پن ظاہر ہو جاتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل سر کے بال چھوڑ دو، یعنی بال آپ چھوٹے رکھیں یا بڑے رکھیں، سر کے بال برابر ہونے چاہیے، اور لمبے سے لمبے بال آپ رکھ سکتے ہیں، کندھوں تک، شانوں تک بال رکھ سکتے ہیں، لیکن شانوں سے زیادہ لمبے بال رکھنا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض لڑکوں نے اس طرح کے لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں اور پھر اس میں پونیاں پہن لیتے ہیں، عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے تک بال جا رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی اس طرح کے بال رکھنا ناجائز ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت سے بھی منع کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی اس طرح کے لمبے بال جو عورتوں کی مشابہت اختیار کر جائیں یا کافروں کی مشابہت اختیار کر جائیں، ان کو ناجائز قرار دیا ہے۔ لہٰذا بال رکھیں، ضرور رکھیں، چھوٹے رکھیں، بڑے رکھیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن کندھوں سے کراس نہیں کرنے چاہیے، اور کندھوں سے لمبے بال رکھ کر ان میں پونیاں ڈالنا، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ بڑی ہی بےہودگی کی بات ہے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حدیث شریف نمبر 5921، اور مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے 2120۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے سر کے بال مونڈنے اور کہیں سے سر کے بال رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، کہیں سے سر کے بال بہت زیادہ لمبے لمبے اور کہیں سے بالکل باریک سے، بالکل چھوٹے سے، جس طرح کہ فوجی کٹنگ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آگے سے بالوں کا پورا گچھا جو پیشانی کے قریب رکھا ہوتا ہے اور پیچھے سے بالوں کو تقریباً مونڈنے کے قریب کر دیا جاتا ہے یا مونڈ ہی دیا جاتا ہے، اس کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد کی حدیث شریف نمبر 4031 میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت کرو گے اسی قوم میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ جو رنگ برنگی کٹنگ ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے، ان کے نوجوانوں کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہود و ہنود کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اس طریقے کو ہمیں ترک کرنا ہوگا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کو اپنانا ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی ہماری اسی حالت کو دیکھ کر کہا تھا، آج کل ہم وضاقتہ میں، شکل و صورت میں، لباس میں، رہن سہن میں، بود و باش میں، ہر طریقے میں کافروں کی پیروی کر رہے ہیں، کافروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ تم دوسری قوموں کے قدم با قدم چلو گے، بالشت در بالشت چلو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے یہودی اور عیسائی ہی مراد ہیں، اگر وہ گو کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ تو آج کل ہماری یہی حالت ہو چکی ہے، بالوں کے اندر، لباس کے اندر، وضاقتہ کے اندر، شکل و صورت کے اندر، رہن سہن کے اندر، حتیٰ کہ زبانیں بولنے کے اندر، انگریزی زبان بولنے کے اندر وہی سٹائل اپنائیں گے جو کافروں کا سٹائل ہے۔ انگریزی زبان ایک ضرورت ہے، ضرورت کے تحت اسے سیکھا جا سکتا ہے، لیکن انگریزی کا اپنے آپ کو غلام بنا لینا یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ انہی جیسا سٹائل اپنانا، اسی جیسا طریقہ اپنانا یہ بھی مشابہت ہے۔ زبان کو زبان کے طور پہ اختیار کریں اور زبان کے طور پہ بولیں،
اور جب ہم زبان بھی بول رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ یہ انگریز سے بھی 2-4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ تاکہ دل میں چراغ انگریزی، سر کے اندر دماغ انگریزی، چال انگریزی، ڈھال انگریزی، جسم کا بال بال انگریزی، چھل رہا ہے گلا تو چھل جائے پر رشتہ انگریز سے اپنا مل جائے۔ یہ ہماری حالت زار ہے۔ اسی پر ڈاکٹر اقبال نے تبصرہ کیا تھا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر شرعی بالوں کی کٹنگ سے خود بچنے، اپنے نوجوانوں کو بچانے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے، عمل کریں، آگے پھیلائیں۔ بطور صدقہ جاریہ چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیرہ۔